بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حدیث کعب سے ایک اقتباس پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوة حین طابت الثمار والظلال وتجهز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه فتفقت اغدو لکی يتجهز معهم فارجع ولم اقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعدا فصلوا ليتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق ورجلا ممن عذر الله من الضعفاء۔ ترجمہ دیکھیں۔ اور یہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جس وقت پھل خوب پکے ہوئے تھے اور درختوں کے سائے خوب پسندیدہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرنا شروع کی، اور مسلمانوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری شروع کی۔ میں ہر صبح شروع ہوتا تاکہ میں تیاری کروں مسلمانوں کے ساتھ، اور میں لوٹ آتا اور میں کچھ بھی تیاری نہ کر پاتا، اور میں اپنے جی میں یہ والی بات کہتا کہ میں تیاری کرنے پر قادر ہوں۔ میرے ساتھ یہ والا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا یہاں تک کہ لوگوں نے خوب مشقت کر کے تیاری کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور میں اپنی تیاری میں سے کچھ بھی نہ کر سکا۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں ان کے جانے کے 1 دن یا 2 دن میں تیاری کر لوں گا، اور پھر میں لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے اگلے دن صبح کی اس حال میں کہ لشکر جا چکا تھا اور تاکہ میں تیاری کروں، اور لیکن میں واپس لوٹ آیا اور میں اپنی تیاری میں سے کچھ نہ کر سکا۔ پھر میں نے اگلا دن کیا، پھر میں واپس لوٹ آیا اور میں تیاری میں سے کچھ نہ کر سکا۔ میرے ساتھ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا یہاں تک کہ لشکر نے تیزی سے سفر کیا اور غزوہ میرے سے فوت ہو گیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں کوچ کر جاؤں اور میں پھر ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن میرے لیے ایسا کرنا مقدر میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد میں لوگوں میں نکلتا تھا اور میں لوگوں کے درمیان گھومتا تھا۔ مجھے یہ والی بات غمزدہ کرتی تھی کہ میں نہیں دیکھتا تھا کوئی آدمی مگر وہ شخص جس پر نفاق کی چھاپ لگی ہو، یا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہو، یعنی ضعفاء میں سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزا یغزو، اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، جہاد کرنا، یہ لڑنے کے لیے نکلنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ باب اس کا آتا ہے نصر ینصرو، اسی سے یہ غزوہ ہے، یعنی وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شرکت کریں۔ تاب یطیب، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، کسی چیز کا عمدہ ہونا، پاکیزہ ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، ثمار، یہ ثمر کی جمع ہے، پھل کو کہتے ہیں۔ ظلال، یہ ذل کی جمع ہے، سائے کو کہا جاتا ہے۔ تجاہز، یہ تجاہز تجاہزن، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، تفیقت، توفیق یتفقو، باب اس کا سامیہ یسمع ہوتا ہے، افعال مقاربہ میں سے یہ ایک فعل ہے، مطلب یہ کہ میں شروع ہوا۔ اگلا لفظ دیکھیں، غدا یغدو، باب اس کا آتا ہے ناصرہ ینصرو، اور اسی سے واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت روانہ ہونا، کسی کام کی تیاری کرنا وغیرہ۔ اسی طریقے سے اتجاہز، یہ وہی والا ہے، یہ یہاں پہ ماضی تھا، یہاں پر یہ مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، لام کئی کی وجہ سے یہاں پر ان مقدر ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آیا ہے، مطلب ہے اس کا تیاری کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، ارجع، رجع یرجع، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ قضا یقضی، اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ لم اقضی، میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ قال یقول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ اقول، میں کہتا تھا اپنے آپ میں۔ اگلا لفظ دیکھیں، قادر، قدر یقدر، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، کسی چیز پر قادر ہونا، کسی چیز پر اختیار اور قدرت رکھنا، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، لم یزل، زال یزول زوالاً، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، افعال ناقصہ میں سے یہ فعل ہے، لم جازمہ کی وجہ سے لم یزول ہوا، پھر التقاء ساکنین سے واو گر گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، یتمادا، تمادا یتمادا، باب اس کا تفاعل آتا ہے، اسی سے یہ مضارع کا صیغہ ہے، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، حد سے نکل جانا، انتہا کو پہنچ جانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اشتدا، اشتدا یشتد اشتداد، باب اس کا افتعال ہے، دال کا دال میں ادغام ہوتے بن گیا اشتدا۔
اس کا مطلب ہوتا ہے شدید ہونا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الجد، جد سنجیدگی کو کہتے ہیں، کوشش کو کہتے ہیں، یہاں پر کوشش کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اصبح یصبح اصباح، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا یا صبح کے وقت کوئی کام کرنا یا کسی کام کے اندر شروع ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب اس کا افعال آتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں لم اقضی، یہ یہاں پر میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں جہاز، اس کا مطلب ہوتا ہے تیاری کو۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں تجاہز یتجاہز تجاہزن، یہ والا لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا، یعنی میں نے تیاری نہیں کی۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں الحقہم، لاحق یلحق، باب اس کا آتا ہے سمع یسمع، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ جا کر مل جانا، شامل ہو جانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں غدوت، یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ چکا ہے غدا یغدو تھا، یہاں پر یہ مضارع تھا، یہاں پر یہ ماضی ہے، جو معنی یہاں پر مضارع کا تھا، بس یہاں پر صرف ماضی اور مضارع کا فرق ہے، باقی معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں فاصلو، فاصل یفصل، کسی چیز کا جدا ہونا، کسی چیز کا چلے جانا، تو یہاں پر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں لِأَتَجَاهَزَ، تجاہز یتجاہز، یہ جو لام ہے، لام کے بعد ان معذوف ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو زا ہے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے مضارع کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا۔ رجع یرجع، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، اسی سے واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے۔ لم اقضی یہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں غدوت، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ رجعت یہ بھی گزر گیا ہے، لم اقضی بھی گزر گیا ہے۔ اسرع، اسرع یسرع اسراع، جلدی کرنا، تیزی کرنا، اور اسی سے یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب اس کا افعال آتا ہے۔ تفارط یتفارط تفارطاً، باب اس کا تفاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کا فوت ہو جانا، کسی چیز کا نکل جانا۔ غزو، اس سے مراد کیا ہے؟ غزوہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ہممت، ہم یہم ہمن، ہم الامر کہا جاتا ہے کسی کام کا ارادہ کرنا، عزم کرنا، اسی سے واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ارتحل، ارتحل یرتحل ارتحال، باب اس کا افتعال آتا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے نصب آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا، چلے جانا۔ ادرک یدرک ادراک، کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، یہ بھی واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں لم یقدر لی، قدر یقدر تقدیر، باب اس کا تفعیل آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا، یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی چیز کا فیصلہ ہونا، اسی سے یہ مجہول کا صیغہ ہے جہد کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تفتو، طاف یطوفو، باب اس کا نصرہ ینصرو آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ توفتو تھا، توفتو سے پھر قال والے قانون سے تافتو، پھر التقاء ساکنین سے تفتو، پھر قلنا والے قانون سے تفتو ہو گیا۔ احزن یحزن احزان، غم کے اندر مبتلا کرنا، احزن واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اس کو غم کے اندر مبتلا کیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں مغموسن، غمس یغمس غمسن، باب اس کا آتا ہے ضربہ یضرب، کسی چیز کو حقیر سمجھنا، اور اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہے؟ کسی چیز کا عیب دار ہونا، اس معنی کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں عذر اللہ، عذر یعذر معذرتاً، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قصوروار نہ ٹھہرانا، تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، کسی کے عذر کو قبول کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ضعفاء، یہ ضعیف کی جمع ہے، ضعف یضعف، باب اس کا آتا ہے کرم یکرم، اور اسی سے یہ ضعیف ہے، اور اسی کی یہ جمع آ رہی ہے ضعفاء، صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے۔ تو یہاں تک اس کی لغوی صرفی تحقیق مکمل ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر یہ والی بات کہی گئی تھی کہ جو پرانی احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر جو عربی ادب اپنی اصل اعتبار سے بہت شاندار حالت کے اندر موجود ہے، اسی کی مثال کے طور پہ حدیث کعب سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا حضرت لے کر آئے ہیں، تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اس حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو عربی ادب کا کمال اس کے اندر نظر آئے گا۔ تو یہاں سے اب حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غزوہ کیا تھا، غزوہ سے مراد کیا؟ غزوہ تبوک ہے، اس وقت مدینہ منورہ کے اندر پھل پک چکے تھے، اور جو اسی طریقے سے جو درختوں کے سائے تھے وہ گھنے ہو چکے تھے، مطلب یہ کہ فصلیں تیار تھیں، خاص طور پہ جو کھجور کی فصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جہاد کی تیاری کرنا شروع کی۔ میں ہر روز صبح کرتا تھا تاکہ میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کی تیاری کروں، لیکن میں لوٹ جاتا تھا اور میں تیاری نہ کر پاتا تھا۔ میں اپنے جی کے اندر یہ والی بات کہتا تھا کہ میں قادر ہوں، جوان ہوں، میں تیاری کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا۔ تو اسی طریقے سے کشمکش کے اندر میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے تیاری کے اندر تیزی کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے، لیکن میں تیاری کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر میں یہ کہتا تھا کہ میں ایک دو دن کے اندر انشاءاللہ تیاری کر لوں گا، ثم
الحقہم، پھر میں پیچھے سے یعنی بعد میں جا کے لشکر کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے اگلے دن صبح کی لشکر روانہ ہو چکا تھا، میں نے سوچا کہ میں تیاری کرتا ہوں، لیکن میں واپس لوٹ آیا اور میں تیاری نہ کر سکا۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے دن گزرتے رہے اور میں تیاری نہ کر پایا، یہاں تک کہ جو لشکر تھا انہوں نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی اور جو غزوہ تھا وہ میرے سے فوت ہو گیا۔ اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کوچ کر جاؤں اور پھر میں ان کو جا کے شامل ہو جاؤں۔ پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن جو میرا ارادہ تھا یہ ارادہ ہی رہا، یہ وجود کے اندر نہ آیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ کہ یہ میری تقدیر کے ذریعے والی بات نہیں لکھی گئی تھی، لہذا میں شامل نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں کہ جب لشکر تو چلا گیا، میں پیچھے مدینہ میں رہ گیا، تو جب میں لوگوں کے اندر گھوما پھرا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد چکر لگایا، تو مجھے اس چیز نے بڑا غم کے اندر مبتلا کیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے اندر گھومتا تھا تو مجھے مدینہ منورہ میں صرف وہی آدمی نظر آتا تھا جس کے اوپر واضح طور پہ یا تو نفاق کی چھاپ ہوتی تھی یا پھر کوئی ایسا شخص تھا جو واقعی معذور تھا، بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی صحت مند، تندرست، ایمان والا مسلمان کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ گیا ہو۔